دو شخص تھے، ان کے آپس میں بڑی گہری دوستی تھی۔ وہ اپنے ایک دوست دوسرے دوست کو ملنے جا رہا تھا، تو راستے میں فرشتہ ملا، کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں بستی میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ کہا واللہ مجھے کوئی کام نہیں ہے اس سے۔ کہا کہ تم جا کیوں رہے ہو؟ کوئی مطلب، کوئی کسی زمانے میں اس کے ساتھ کو کام ہو؟ کہا مجھے کوئی کام نہیں ہے، زمانہ فیہا، مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے۔ تو بھی کہا تم جا کیوں رہے ہو؟ کہا بس اس کو ملنے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا اچھا، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہو تو سن لو، میں اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آیا ہوں، تمہارا یہ عمل اللہ کو بڑا پسند آیا ہے، اللہ نے فرمایا یہ میری رضا کے لیے جا رہا ہے، جاؤ اس کو خوشخبری دے دو کہ میں نے اس کے بھی گناہ معاف کیے، اس کے دوست کے بھی گناہ معاف کیے۔ یہ رب کی رضا کی ہے۔ گرامی قدرات، 3 شخص باقی ہیں اور وہ سن لیجیے انشاءاللہ وضاحت پھر سے۔ فرمایا 5واں، وہ مرد یا عورت جس کو گناہ کی طرف بلایا جائے اور گناہ کی طرف بلایا جائے اور پھر وہ کہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے۔ فرمایا 5واں خوش نصیب وہ ہے جو یہ جملہ کہے گناہ کے وقت کہ مجھے رب سے ڈر آتا ہے، اللہ جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اس وقت اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ 6واں فرمایا وہ شخص جو مخفی صدقہ کرے، صدقہ مخفی یعنی دائیں ہاتھ سے دے، بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہ میں اور آپ جانتے ہیں عبادت بھی ایک صدقہ ہی ہے، جو صدقہ اگر یہ بھی احسن طریقے سے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کی جائے تو اس میں بھی لذتیں ہیں، اور صدقہ بھی اگر مخفی طریقے سے دیا جائے اس میں بھی بڑی لذتیں ہیں۔ 7واں فرمایا وہ شخص جو اکیلا بیٹھا ہوا ہو اور اپنی رب کی یاد میں ہو، اکیلا بیٹھا ہو، رب کی یاد میں ہو، تو یاد رب کو کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل میدان محشر میں جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس وقت اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ گرامی قدرات، یہ 7 لوگ تھے، دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، اور ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی ایسا نیک عمل کرے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے بڑی عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کی راہ میں احسن طریقے سے مال خرچ کریں اور اپنے آپ کو اپنے رب کی بندگی میں سونپ دیں۔ بندگی ہوتی کیا ہے؟ بندگی یہی ہے، عبد جو لفظ ہے یہ غلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب سارے رب کے بندے ہیں، تو بندے جو ہوتے ہیں، جو عبد جو ہوتا ہے، غلام جو ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، تو لہذا اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔